ایک شیخ کا میں کلپ دیکھ رہا، وہ کہتے ہیں کہ میں راقی ہیں، دم کرنے والے ہیں، کہ ایک بندہ میرے پاس آیا، اس کی ہاتھ میں درد نہیں ختم ہوتا، میں دم کر کر کے تھک گیا، وہ تھوڑی دیر کے لیے آرام آئے تو پھر وہ بازو اس کی درد سے چیخے مارے. وہ تاجر آدمی تھا کہ میں نے کہا ذرا یوں کرو بھائی صاحب، اپنا حساب کتاب چیک کرو، میں آپ کو بہت دم کر چکا ہوں، آپ نے کسی کا حق تو نہیں مارا ہوا؟ تو وہ غضبناک ہو گیا کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، میں کسی کا حق کیوں ماروں گا؟ لیکن گھر جا کے جب دماغ ٹھنڈا ہوا تو اس نے اپنے مشیروں کو بلایا، اس نے کہا دیکھو کوئی مجھ سے ناراض ہو، میں نے کسی کا حق مارا ہو؟ جی. کہا جو آپ کا وہ فلاں محل بنا تھا، اس کی کونے میں ایک بڑھیا کی جھونپڑی تھی، تو آپ نے کہا تھا اس بڑھیا سے وہ جھونپڑی خالی کرواؤ، تو ہم نے اس کو پیسے پوسے دینے کی کوشش کی، اس نے کہا بوڑھی عورت تو یہ زمین چھوڑ کے کہاں جاؤں، کون مجھے آباد کرے گا، میں نہیں جاتی. تو ہم نے پھر اس کو دھکے دے کے نکال دیا تھا، اور وہ 1-2 مرلے کی جو زمین ہے وہ آپ کی قصر میں داخل کر کے وہ دیوار ہم نے سیدھی کی تھی. کہا جب میں نے اس واقعے کو چیک کیا، اس کے چند دنوں کے بعد ہی میرے اس بازو کا درد شروع ہوا تھا. میں نے گاڑی دوڑائی اور سیدھا اس بڑھیا کے پاس پہنچا، اس سے معافی مانگی، جیسے وہ میرے لیے بد دعائیں کرتی تھی، میں اس کو ہنسا کر خوش کر کے اس کا حق اس سے زیادہ اسے واپس کر کے واپس آیا. وہ دن اور آج کا دن میری بازو میں کبھی درد نہیں ہوا. مظلوم کی بد دعا ڈائریکٹ کہاں لگتی ہے؟ جا کے عرش سے ٹکراتی ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے بیچ میں. ایک عرض کروں، ناراض نہ ہو تو ایک بات کہوں، اگر مظلوم سگی ماں ہو تو کیا بنے گا، اگر مظلوم سگا باپ ہو تو کیا بنے گا. ماں باپ کی خدمت کیجئے، کبھی دنیا کے اندر آپ رسوا نہیں ہوں گے. ایمان سلامت ہے تو کبھی آخرت میں رسوا نہیں ہوں گے. اللہ آپ کو دنیا میں بھی عزت دے گا، آخرت میں بھی عزت دے گا. عقیدے کو درست بنائیے، عقیدے کی درستگی کے بعد ماں باپ کی خدمت کیجئے، یہ سوچ کر ماں راضی ہوگی تو اللہ راضی ہوگا، باپ راضی ہوگا تو اللہ راضی ہوگا. یوں رو رو کے دعائیں کریں گے اللہ جنت دے دے، اللہ جنت دے دے. کچھ لوگوں کو میں نے جنت مانگتے ہوئے دیکھا، اور ان کی جنت کو میں نے سڑکوں پہ در بدر ہوتے ہوئے دیکھا. جنت جنت کا سوال کرنے والے، تیری بوڑھی ماں کہاں ہے؟ وہ گھر میں نہیں ہے، وہ اولڈ ہاؤس میں ہے. آپ بتائیں گے آپ کے بیٹے نے اور بہو نے کیوں یہاں چھوڑا؟ بیٹی نے بہو بیکار ہے. اچھا، آپ کو اس لیے یہاں لا کے چھوڑا کہ آپ بیکار ہو؟ ہاں، ٹانگیں معذور ہیں. ٹانگوں سے معذور ہو. تو آپ کے بیٹے کو شرم نہیں آئی؟ چلو بہو کو تو نہیں آئی، آپ کے بیٹے کو بھی شرم نہیں آئی؟ کوئی بھی نہیں آئی، کوئی بھی نہیں آئی. آپ کتنے عرصے سے یہاں ہو؟ میں 2-2.5 مہینے. تو بیٹا ملنے آتا ہے؟ نہیں نہیں. آپ نے کبھی بد دعا دی بیٹے کو؟ نہیں. کہتے ماں بد دعا نہیں دیتی. نہیں. آپ کو بیٹے کی یاد آتی ہے؟ یاد آتی جب اتوار کے دن ہوتا ہے، سب لوگ ملا کے لیے آتے ہیں. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم ان کو اطلاع دیتے ہیں کہ جی آپ کے بزرگ جو ہیں وہ اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، تو آگے سے ہمیں یہ جواب ملتا ہے جی آپ اس کا انتظامات کر لیں، ہمیں جنازے کا ٹائم بتا دیں، ہم اس ٹائم پہ آ جائیں گے. ہم سارا کچھ ارینج کر دیتے ہیں، اور ایون دین جنازے کے ٹائم پہ ان کے ورثہ میں سے کوئی بھی نہیں آتا. ایک ظالم سوال کرتا ہے کہ کیا ماں باپ کے اوپر زکوٰۃ خرچ کرنا جائز ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ مال کچیل، میل کچیل جو تیرے مال کا ہے، جس کے حقدار یتیم، مسکین، بیوہ، فقیر ہیں، تو اس حد تک قطع رحمی کا شکار ہو گیا کہ اپنی ماں پر، اپنے باپ پر زکوٰۃ خرچ کرنے کے فتوے پوچھتا ہے کہ میں اپنی ماں کو زکوٰۃ دے سکتا ہوں؟ تیرا حلال مال کہاں ہے؟ تیرے باپ نے تیرے پہ کیا خرچ کیا؟ تیری ماں نے تیرے پہ کیا خرچ کیا؟ جنہوں نے جوانی تیرے لیے لٹا دی، جنہوں نے زندگیاں تیرے لیے قربان کر دی، جنہوں نے اپنے آرام و چین کو تیرے لیے برباد کر دیا، جن کی ساری خواہشیں یہ تھی کہ میری اولاد مجھ سے بہتر ہو جائے. صحابی تربیت کر رہے ہیں امت محمدیہ کی کہ ماں کا حق کیا ہے، ماں کی شان کیا ہے. ماں سو گئی، ابن مسعود سوچتے ہیں اگر پانی ساتھ رکھ دوں، رات کو اٹھے اور یہ پانی تلاش کرے، پانی نہ ملے، کپڑوں پہ گرا لے،
وہ بھی غلط بات ہے۔ اب سو گئی ہے تو میں ماں کی نیند خراب کروں، یہ بھی مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ ساری رات ماں کے سرہانے کھڑے رہے، یہاں تک کہ فجر کی اذان ہوئی، ماں اٹھی، ابن مسعود نے ماں کو پانی پلایا رضی اللہ عنہ وارضاہ۔ حیوہ ابن شریح، بڑا عجیب قصہ ہے، وقت کے امام اور محدث ہیں، مسجد میں طلباء کو حدیث کا درس دے رہے ہیں۔ ان کی والدہ دماغی طور پہ تھوڑی سی کمزور، وہ اپنے گھر سے نکلتی ہیں، گھر میں مرغیاں پالی ہوئی ہیں ماں نے، یہ مسجد میں درس دے رہے ہیں، محاورہ ہو رہا ہے، حدیث رسول پڑھائی جا رہی ہے، قال اللہ و قال رسول کی آوازیں گونج رہی ہیں۔ ماں اپنے گھر سے اٹھتی ہے، مسجد کی کھڑکی بجاتی ہے اور کہتی ہے کھڑا ہو، مرغیوں کو دانہ ڈال کے آ۔ سوچئے، اس جگہ پہ اپنے آپ کو رکھ کے سوچئے، آپ کے مہمان آئے ہوئے ہوں، آپ مہمانوں کے ساتھ مگن ہوں، آپ کے دوست، آپ کی کمپنی کے لوگ، آپ کا مدیر، آپ کے کلیگ، اور ماں آپ سے کہے کہ بیٹا مجھے بکالے سے دودھ کی ایک بوتل لا دے، کیا کرو گے؟ متھے تے وٹ پائے گا یا نہیں؟ ماں کہتی ہے حدیث کا درس چھوڑو، مرغیوں کو دانہ ڈالو۔ حدیث کی کتاب کو بند کرتے ہیں، اپنے شاگردوں سے کہتے ہیں سنو، اس وقت تمہیں حدیث پڑھانا نفل ہے، ماں کا حکم مان کے مرغیوں کو دانہ ڈالنا فرض عین ہے۔ میں اور آپ کہاں ہیں؟ میرا اور آپ کا سلوک کیا ہے؟ آپ یہ سمجھے کہ میں تہجد کی نماز پڑھ رہا ہوں، میں نوافل پڑھ رہا ہوں، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، میں نیکی کا بڑا عظیم کام کر رہا ہوں، اور ماں پاگل ہو گئی ہے۔ ماں مجھے کہتی ہے مرغیوں کو دانہ ڈال، ماں مجھے کہتی ہے کچن دھو، ماں مجھے کہتی ہے برتن دھو، ماں مجھے کہتی ہے کپڑے دھو، ماں کہتی ہے مجھے کپڑے استری کر۔ میں اتنا عظیم کام کر رہی ہوں، آپ کا وہ کام عظیم نہیں ہے، بلکہ مجھ سے مزید سنیے، اگر ماں کا حکم مان کے بھی آپ اپنی جگہ سے نہیں اٹھتے، آپ ثواب نہیں گناہ کر رہے ہو۔ اور جو باپ سے کہے تم بابا بڈھا ہو گئے، تینوں پتا ہے؟ تجھے کیا پتا ہے؟ چپ کر کے رہا کر، بس آپ کو کیا پتا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ باپ آ کے بیٹھا، بیٹا کاروباری کام کر رہا تھا، تو ایک کوا آ کے بیٹھ گیا، انہوں نے کہا بیٹا یہ کیا ہے؟ ابو جی کوا ہے۔ بیٹا یہ کیا ہے؟ اس نے ذرا دیکھ کے نا باپ کو، ابھی بتایا نہیں میں نے آپ کو یہ کوا ہے؟ باپ تو ایک دو منٹ پھر چپ رہ کے، بیٹا یہ کیا ہے؟ وہ ابا تو پاگل ہو گیا، تیرا دماغ چل گیا، تیری کھوپڑی کام نہیں کر دی، سنتا نہیں تینوں؟ وہ ڈائری لے کر آیا، میں نے بیٹا ذرا کھولو اسے، کھولو مجھے دکھاؤ۔ وہ صفحہ نکالا، اس نے کہا بیٹا یہ دیکھو یہاں کیا لکھا ہوا ہے؟ بیٹے نے دیکھا تو 25 دفعہ لکھا ہوا ہے چڑیا ہے، چڑیا ہے، چڑیا ہے، چڑیا ہے، چڑیا ہے۔ ابو یہ کیا ہے؟ کہ بیٹا جیسے میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں نا، تیرا محتاج ہو گیا ہوں، کبھی تو میرا محتاج تھا، چھوٹا سا بچہ تھا، تو ایک دن کھیلتے کھیلنے آیا تھا، اور میں بھی تیری طرح بیٹھا اسی کرسی پہ، مدیر صاحب کی کرسی پہ اپنا کام کر رہا تھا، اور تو نے مجھ سے 25 دفعہ پوچھا تھا کہ ابو کیا ہے؟ میں نے کہا چڑیا ہے، اور وہ چڑیا میں حساب کتاب میں ساتھ لکھتا رہا۔ تو نے پھر پوچھا ابو یہ کیا ہے؟ میں نے پھر میرا بیٹا یہ چڑیا ہے، اسے چڑیا کہتے ہیں، اس کا نام چڑیا ہے۔ بیٹا تو نے مجھے 25 دفعہ میرے کام سے روک کر پوچھا ابو یہ کیا ہے، اور میں نے 25 بار تجھے کہا تھا ہنس کے، مسکرا کے، اپنے لبوں پہ مسکراہٹ لا کے، میرے پیارے بیٹا اس کو چڑیا کہتے ہیں، یہ کالے کلر کی چڑیا ہے، یہ بہت پیاری چڑیا ہے۔ اور میں وہ سا سا چڑیا لکھتا رہا۔ میرے ساتھ نیکی نہیں کر سکتا تو ادھار تو اتار دے، میرے ساتھ نیکی نہیں کر سکتا تو میرا ادھار تو اتار دے۔ آج آپ ماں باپ کے ساتھ نیکی نہیں کر سکتے تو ماں باپ کا ادھار تو اتار دو۔ ماں نے دودھ اپنی چھاتیوں کا آپ کو نہیں پلایا، ماں نے اپنی راتیں آپ کے لیے نہیں جاگ کے گزاری، باپ نے اپنی جوانی آپ کے پیچھے نہیں ختم کی، اپنے مال پیسے کو لٹاتے ہوئے باپ نے کبھی پوچھا کیوں مانگ رہا ہے بیٹا؟ ابو سکول جانا ہے، ابو کپڑے چاہیے، جوتے چاہیے، کھانا چاہیے، آئس کریم چاہیے، کیک چاہیے، گاڑی چاہیے، جو باپ کی استطاعت ہے وہ بغیر پوچھے، بغیر ریٹرن کی امید رکھے آپ پہ خرچ کر رہا ہے۔ آج آپ اس قابل ہو گئے کہ اپنے ماں باپ پہ کچھ خرچ کرو تو 1000 دفعہ پوچھتے ہو ابا یہ کہاں پہ لگانا ہے؟ اگر احسان نہیں کر سکتے اپنے ماں باپ کے ساتھ، اگر احسان نہیں کر سکتے اپنے ماں باپ کے ساتھ تو کم از کم ادھار تو واپس کر دو۔ ایک باپ کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اللہ کی قسم، وہ اپنا ٹیلی فون اٹھا کر لے کر آتا ہے دکاندار کے پاس کہ بھائی میرا یہ فون ٹھیک کر دو، یہ لگتا ہے میرا فون خراب ہے۔ وہ بوڑھا لاٹھی ٹیکتا ہوا آیا ہے، اور وہ ٹیکنیشین اس کا ٹیلی فون دیکھنے کے بعد کہتا ہے ابا جان، چچا جان، آپ کا فون ٹھیک ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ فون ٹھیک ہے آپ کا۔ کہا فون ٹھیک ہے؟ کہا ہاں ہاں بالکل ٹھیک ہے۔ 6 مہینے سے میرے بیٹے کا تو فون نہیں آیا،
اے اللہ ہم میں سے جن کے ماں باپ زندہ ہیں اللہ ان کو ایمان والی، شفا والی، صحت والی، توحید والی لمبی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ جو ماں باپ فوت ہو کے تیرے پاس آ گئے اللہ ان کی قبروں کو کربٹ جنت بنا دے۔ اللہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، جیسے بچپن میں انہوں نے ہمیں پالا، میرے مولا وہ تیری رحمت کے محتاج ہے، تیرے فضل کے محتاج ہے، تیرے کرم کے محتاج ہے۔ اللہ ہمارے ماں باپ کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، اللہ ان کی خطاؤں کو معاف فرما دے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرما دے، اللہ ان کو پیارے نبی کا پڑوس عطا فرما دے۔ اللہ ہمیں اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ اللہ ہمارا ایک ایک عمل کو اس کا بہترین بدلہ ہمارے ماں باپ کو، ہمارے اساتذہ کو عطا فرما دے۔ اللہ جب تک زندہ رکھنا، اپنے دین کا خادم بنا کے رکھنا، اپنے توحید کی دعوت کا خادم بنا کے رکھنا۔ اے اللہ جب موت دینا ہمیں اس حال میں دینا، اے ہمارے مولا، اے ہمارے داتا، تو ہم سے راضی ہو، ہم تجھ سے راضی ہوں۔ روح نکلے تو اللہ اس حال میں نکلے کہ ادھر ہماری روح نکل رہی ہو، ادھر اس کی جنت کی قدم الأجفاف وكم أغمى